ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیا کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان، اور اگر اس سے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات السود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کریں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم ہے، پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا، 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کی، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی، وہ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے سے فوج، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ہے۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی جاتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو قونصلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ہے، لیکن مجھے خراسان، خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے کاٹ۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا حضور، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے، اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام تھا، اور اقبال کو کافی علم تھا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے،
خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں، جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فلا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ، یہ دو طرف سے وادی ہے۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت ہو، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیرت۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ عقل جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق جو ابدی۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت میں، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شریک دیتا۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریویلیشن کا قائل ہے۔ تو پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے، ورنہ واقعہ سمجھ لیجیے۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ الفاظ اللہ کے۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں، تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے بٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible، Bible is in them، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں، اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے، حضرت عیسیٰ کے رسول تھے، یہ متی ہوں، یہ جان ہوں، جو بھی ہے اپوسٹلز ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا ادا ہو جائے گا وہ، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریویلیشن کے قائل ہیں۔ کہنے بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوئی، اب آگے کیا بولے گا یوئی؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے تاج کے اقبال کا شعر، اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حصے۔ اب آئیے عالمی حالات کیا۔ عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب وہ فاصلہ نہیں رہا۔ امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے، بش صاحب کے ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے۔ اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی۔ کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں۔ اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی،
انہوں نے ناکام کر دیا، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفتہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ، یونائٹڈ. اور آج اس کا مطلب سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے، دی مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپڈ. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے گا ورلڈ آرڈر جس میں کوئی شک نہیں. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں، کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے 2 شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو مارا. تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ، تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کسا. دس گرینڈ کنفرنٹیشن از ویری سون ٹو کم، ویری سون ٹو کم، ویری سون. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے 2 طرفہ، یہ 2 فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج، خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربہ سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا، ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم، لہذا ہمیں چوکس رکھنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکے ہونا ہے. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج. اب دیکھیے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہے اور ان کے خواب ہیں. خواب کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کر جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے. یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں 2 گروہ تھے جو سرگرم تھے. ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ، اور دوسرے یہودی. چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں. مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر. ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا. یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج، اچھی طرح سمجھ لیجیے. پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ.
ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی. وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے. ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے. 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے. اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت. ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی. لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے. الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلا علی الاعلان. جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا. خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار ابھار کر لاتے تھے. اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا؟ اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر. اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے. قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں. ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی. وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی. لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا. وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. بالخصوص ان کے علماء یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. علامت البصیرۃ، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے. آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے. حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ دیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا. تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف. نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے. تورات کے لیے آیا فیہا ہدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ہدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے. الہدا قرآن حکیم ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے. سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لیں، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے
میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. لیکن واقعہ یہ ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا. انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے. چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے. واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، واللہ متم نورہ کر کے رہے. اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے. جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے. توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا. ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، مخلصین لہ الدین. یہ عمل توحید ہے. تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی. حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی. نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید. لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا. یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی. افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی. نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فندے خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں. فندے خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے. جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے. آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید. کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی. حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے. یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی. وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی.
کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد سے بات شروع کر کے، یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو۔ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یاد رہا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں۔ آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی، جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ یہ سب سے بڑا شرک، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے، ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ آئے۔ اب اس کے ساتھ جس کو سورہ کبریٰ کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔
کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا، بالا تر۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن صحیح ترین جو لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آئے، ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت مکمل۔ یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیشن گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہے، لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا، منطق۔ حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے لیے، تو مقصد بعثت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم پر ذرا زور دیجئے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں سے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز، دو پری کنڈیشنز۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کتنا مؤکد ہے، نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ، اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لامن خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بندشیں اور خوف تو ختم ہو گئے۔ اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب
جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے۔ عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے۔ لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی لا یشرکون بی شیئا، پھر شرک کا ہر شائبہ ختم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔